میرے کمرے کی ساری وارڈروب ٹھیک کرو جا کر، عاجل نے روب سے کہا، جیسے وہ سچ میں اس کی بیوی ہو اور اس کے کہنے پر فوراً سے پہلے اس کا حکم برلائے گی۔ وارڈروب تمہاری ہے، تم میں کیوں کروں؟ گھر میں اتنے ملازم ہیں، کسی سے بھی کروا لو۔ اسے بول کر اہلیہ اپنے لیے ڈریس نکالنے لگی۔ اس کے ہاتھ سے ڈریس لے کر اس نے پھینکا اور اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کر کے اس کے منہ پر پھنکارا۔ تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ کل تو بڑا کہہ رہی تھی کہ تم بیوی ہو میری اور وہ کمرہ بھی تمہارا ہے، تو پھر شوہر کے کام کرنے میں کیا قباحت ہے؟ اور تم بھی شاید بھول گئے ہو کہ تم نے کہا تھا کہ کون سی بیوی، اور مجھے دھکے دے کر تم نے کمرے سے نکالا تھا۔ اہلیہ نے بغیر خوف کے کہا، کیونکہ تم ڈیزرو ہی وہی کرتی تھی، تو تم بھی یہی ڈیزرو کرتے ہو۔ یو چلو نکلو کمرے سے، اور آئندہ مجھے اپنا کوئی کام کرنے کو مت کہنا، کیونکہ میں نوکر نہیں ہوں تمہارے۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں، عاجل نے انگلی اٹھا کر کہا۔ ہاں دیکھ لینا، لیکن بعد میں، ابھی اس کمرے سے نکلو۔ اہلیہ نے اسے دروازے کا راستہ دکھایا تو وہ غصے سے کمرے سے چلا گیا۔ کمرے میں آ کے عاجل چکر پر چکر لگا کر اہلیہ سے اس کی بد زبانی کا بدلہ لینے کا سوچنے لگا۔ پھر چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے وہ نور کے کمرے میں گیا۔ موم، عاجل نے انہیں پکارا۔ وہ جو رابی کے پاس بیٹھی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی، مسکرا کر انہوں نے اسے اپنے پاس آنے کا کہا۔ موم، میری وارڈروب ساری خراب ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بے ترتیب چیزوں سے الجھن ہوتی ہے، اس لیے آپ پہلی فرصت میں وہ صحیح کروائیں۔ تو بھائی آپ نورا کو بولیں، وہ کر دے گی۔ نورا کیوں؟ جس سے چھپ کر شادی کی ہے، اس سے بولو وہ کرے۔ اب کیا وہ تمہارے کام بھی نہیں کر سکتی؟ انہوں نے نخوت سے کہا۔ موم، پہلے بھی تو نورا ہی کرتی تھی، تو اب بھی وہی کر دے گی۔ رابی نے ماں کے لہجے کو دیکھ کر کہا۔ اب حقیقت سے وہ واقف تھی۔ پہلے کی بات اور تھی، میں بھی تو تمہارے ڈیڈ کے سارے کام خود ہی کرتی ہوں، حالانکہ مجھے آفس اور NGO کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ موم، میں جا رہا ہوں کمرے میں، آپ کسی کو بھی بولیں، لیکن مجھے آدھے گھنٹے میں میری وارڈروب درست حالت میں چاہیے۔ نورا، انہوں نے نورا کو پکارا۔ جی میم۔ جاؤ اہلیہ میم کو بولو کہ میں بلا رہی ہوں۔ جی میم۔ میم، وہ آپ کو میم نور بلا رہی ہیں اپنے کمرے میں۔ مجھے؟ اہلیہ نے اپنی طرف اشارہ کر کر کہا۔ جی میم۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں آتی ہوں۔ اہلیہ حیران ہوئی، بھلا وہ اسے کیوں بلا رہی تھی؟ ان کے پہلے دن کے رویے سے اسے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی۔ جی، آپ نے بلایا تھا؟ ہاں، بیٹھ جاؤ۔ رابی، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اوکے موم۔ تم عاجل کی بیوی ہو، نکاح جیسے بھی ہوا ہو، لیکن اس کے سارے کاموں کی ذمہ داری تم پر ہے، جو تم نے کرنے ہیں۔ ہمارے گھر میں یہ اصول نہیں ہے کہ بیوی کے ہوتے ہوئے شوہر کے کام ملازمہ کرے۔ اب اہلیہ سمجھ گئی کہ اسے کیوں بلایا گیا اور اس کے پیچھے اصل میں ہے کون۔ اور تم فکر مت کرو، یہ ذمہ داری بہت تھوڑے عرصے کے لیے تم پر ہے۔ اہلیہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیا عاجل نے تمہیں بتایا نہیں کہ وہ دوسری شادی کرے گا، وہ بھی میری پسند کی ہوئی لڑکی سے؟ وہ 2 کرے یا 4، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، میری طرف سے آج ہی کسی سے کر لے، میں کوئی اس پر مر نہیں رہی۔ اہلیہ نے نارمل انداز میں کہا۔ اہلیہ کے نارمل انداز پر انہیں حیرت ہوئی۔ جتنا بھی لڑائی جھگڑا ہو، لیکن ایک بیوی اپنے سوتن کی بات برداشت نہیں کرتی، اور یہ تو خود اپنے منہ سے کہہ رہی تھی کہ وہ کر لے۔ عاجل جو اتنی دیر سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، جب زیادہ انتظار نہ ہوا تو وہ نور کے کمرے کی طرف آیا، لیکن اندر کی آواز پر باہر ہی رک گیا، اور اس کے خیالات جان کر اس نے اپنی مٹھی بند کی۔ وہ حسن کا شاہکار اپنی توہین کیسے برداشت کرتا، جبکہ وہ اپنی وجاہت سے بخوبی واقف تھا۔ ایک جہاں کی لڑکیاں اس کی خوبصورتی پر فدا تھیں، اس کے لک پر مرتی تھی، اور ایک یہ سانولی سی لڑکی کہہ رہی تھی کہ وہ اس پر مرتی نہیں۔ اہلیہ کے کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ جب اہلیہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے اسے دروازے سے پن کیا۔ کیا سمجھتی ہو تم کہ تم بہت خوبصورت ہو؟ کبھی اپنی شکل دیکھی بھی ہے تم نے شیشے میں؟ چلو اگر نہیں دیکھی تو آج دیکھ لو۔
اسے لے کر وہ شیشے کے سامنے آیا۔ دیکھو خود کو اور مجھے بتاؤ کہ تم کیوں نہیں مرتی مجھ پر۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا اس کے کان میں دھاڑا، کیونکہ تم صورت میں تو وجاہت کے شاہکار ہو لیکن دل کے کالے ہو، اور میں صورت پر نہیں سیرت پر مرتی ہوں۔ عاجل نے اس کا رخ اپنی طرف کیا لیکن اس کے دونوں بازو اس کی آہنی گرفت میں تھے۔ اچھا، اسی لیے تم اپنے اس سو کالڈ عاشق پر مر مٹی تھی جس نے ایک لمحہ بھی تم پر بھروسہ نہ کیا۔ میں مانتی ہوں کہ اس نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، لیکن وہ تم سے لاکھ گنا اچھا ہے۔ اس نے آج تک کسی کی عزت کو اچھالا نہیں ہے، نہ ہی تمہاری طرح وہ بدتمیز ہے۔ اگر تم بیچ میں نہ آتے تو میرا انتخاب وہی ہوتا، نہ کہ تم جیسا گھمنڈی بدتمیز۔ آہلہ نے بھی تڑک کر جواب دیا۔ خود پر کسی اور کو فوقیت دینے پر اس کی آنکھیں لہو چھلکانے لگی۔ میرا یہ تم سے وعدہ ہے کہ تم کسی بھی شخص کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکو گی، اور نہ میں شامل ہونے دوں گا۔ یہ مجھ پر کسی اور کو فوقیت دینے کی سزا ہوگی۔ لہو رنگ آتش فضا آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر اس کے کان میں گرایا۔ اب کیا بدھ بنے رہنے کا ارادہ ہے؟ چلو وارڈروب سیٹ کرو۔ نہیں نہیں، بلکہ رک جاؤ، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم عاجل کی چیزوں کو چھوؤ بھی۔ اسے بدھ بنے دیکھ کر عاجل نے اسے کہا اور ساتھ ہی اپنے بات کی نفی کر کے اس کی تذلیل کر گیا اور زور زور سے نورا کو آوازیں دینے لگا۔ اس کی پکار پر نورا ہانپتی کانپتی پہنچی۔ میری وارڈروب سیٹ کرو اور 15 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ اسے حکم دے کر وہ کمرے سے چلا گیا تو نورا بھی جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ جانتی تھی 15 منٹ کا مطلب 15 منٹ ہیں۔ جب سے شمع بیگم اسے ڈانٹ پیٹ کر گئی تھی تب سے مروہ کھلے دماغ کے ساتھ شیری سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی سب کو بتانے کی؟ مروہ نے شیشے پر پڑا سارا سامان نیچے پھینکا۔ اب دیکھنا شیروز ساجد، میں کیسے تمہیں اور تمہاری محبوبہ کو منہ کے بل گراتی ہوں، اور تم آہلہ، دیکھنا تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، تم اپنا منہ چھپاتی پھرو گی۔ اگر تم درمیان میں نہ ہوتی تو آج میں اس کی بیوی ہوتی۔ مروہ نے اپنے دوست کو کال کی۔ زہے نصیب، آج ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ بکواس بند کرو اپنی اور میری بات سنو۔ اس کے ایسا کہنے پر دوسری طرف شخص نے دانت پیسے۔ بولو۔ میں تمہیں ایک لڑکی کی تصویر بھیج رہی ہوں۔ اس لڑکی کو تم نے اغوا کرنا ہے اور پھر یہ لڑکی تمہاری ہوئی۔ تم جو اس کے ساتھ کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ مطلب کچھ بھی؟ ہاں کچھ بھی، مروہ نے ہنس کر کہا۔ وہ اس کے کچھ بھی کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا، لیکن اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ اس شخص نے مکاری سے کہا۔ کہا تو ہے، وہ لڑکی تمہاری ہوئی، اس سے اپنا دل بھی بہلانا اور اپنے دوستوں کا بھی۔ اس کے علاوہ کیا چاہیے تمہیں؟ اس لڑکی کے ساتھ مجھے کچھ اور بھی چاہیے، اس نے مکروہ مسکراہٹ سے کہا۔ ہاں بولو، کتنے پیسے چاہیے؟ پیسے نہیں، تم چاہیے، تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے۔ منظور ہے تو تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ جسٹ شٹ اپ اور ڈونٹ بی بیبی، بتاؤ منظور ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ تم جتنے بھی پیسے مانگو گے تمہیں مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر 10 لاکھ لے کر کلب آ جانا، لیکن پیسے مجھے کل چاہیے۔ تمہارا کام پیسے ملنے کے بعد ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، کل رات 8 بجے ویٹ کرنا میرا۔ اوکے۔ فون بند کر کے اس کے دوست نے شیطانی کہکا لگایا۔ اس شیطانی کہکے میں کسی کی زندگی کو نوچنے کے ارادے تھے۔ مروہ اپنے غصے میں بھول گئی تھی کہ وہ بھی تو ایک لڑکی ہے۔ کیسے وہ ایک لڑکی ہو کر کسی دوسری لڑکی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتی ہے؟ کہاں جا رہی ہو؟ اسے اتنی رات کو تیار دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ دوست کی برتھ ڈے ہے، وہیں جا رہی ہوں، اور پلیز اس وقت کچھ مت کہیے گا کیونکہ میں کچھ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، مروہ نے بدتمیزی سے کہا۔ اس پر اس وقت صرف بدلہ لینے کی دھن سوار تھی۔ یا اللہ میری بچے کی حفاظت کرنا۔ دن بدن اس کی بڑھتی من مانیوں پر وہ پریشان تھی۔ قصور اس میں ان کا بھی تھا۔ وہ اسے صحیح اور غلط میں فرق بتانے کے بجائے اس کا ساتھ دیتی رہیں۔ اب اس کا انجام بھی تو کچھ ہونا تھا، جو کہ شاید ایک بھیانک انجام ثابت ہونے والا تھا۔ آج ان کا دل صبح سے ہی کسی انہونی کے ڈر سے دھڑک رہا تھا۔ سارا دن وہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہی تھی۔ وہ بھی کسی حد تک مطمئن تھی، لیکن اب وہ اس کے باہر جانے پر پریشان ہو گئی تھی اور اس کے لیے دعائیں کرنے لگی۔
مروہ پیسے لے کر کلب کی طرف بڑھ گئی، یا شاید یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اپنی بربادی کی طرف۔ وہ کلب میں داخل ہوئی تو سب ہی اپنی من موج میں تھے۔ کچھ لوگ شراب پی رہے تھے تو کچھ تھڑک رہے تھے۔ وہ پیسے لے کر کاؤنٹر کے پاس پڑے صوفے کی طرف آئی تو وہاں اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہوا تھا، لیکن مروہ اس کو نظر انداز کرتی بیگ رکھ کر خود بھی بیٹھ گئی۔ یہ رہے تمہارے پیسے، گن لو، پورے 10 لاکھ ہیں۔ اب تم جلدی سے میرا کام کرو۔ مروہ نے اجلت سے کہا، تم فکر ہی مت کرو، سمجھو تمہارا کام ہو گیا۔ اس نے بیگ کو کھول کر پیسوں کو للچائے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، چلو میں چلتی ہوں، بس میرا کام ہو جانا چاہیے۔ مروہ نے اٹھتے ہوئے کہا، ارے اتنی جلدی بھی کیا ہے، کچھ دیر تو بیٹھ جاؤ۔ نہیں، دوست کی خاطر ہی بیٹھ جاؤ۔ وہ اسے بٹھاتے ہی مانا، جا سیفی، میری دوست کے لیے ڈرنک لے کر آ۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے آدمی کو اشارہ کیا تو وہ ڈرنک لینے چلا گیا۔ اس شخص نے ڈرنک میں گولی مکس کی اور شیطانی ارادوں سے واپس آیا۔ یہ لو، پیو اور چل کرو۔ اس نے مروہ کے آگے ڈرنک کی۔ وہ ڈرنک کرنے کے ساتھ ساتھ ارد گرد بھی دیکھ رہی تھی۔ تبھی اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ڈرنک تو وہ پہلے بھی کرتی تھی، لیکن اس میں گھولی گئی نشے کی گولی سے وہ مدہوش ہونے لگی۔ جب اس پر گولی کا اثر ہونے لگا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور اسے سہارا دے کر کلب سے باہر لے کر آئے۔ اسے پچھلی سیٹ پر لٹا کر خود وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اور گاڑی زن سے اپنے فلیٹ کی طرف بھگا دی۔ اسے لے کر وہ فلیٹ میں داخل ہوئے۔ یار لڑکی تو بڑی مست ہے، ایک دم چکنی چکنی۔ سیفی نامی آدمی نے حوث سے اس کے بیڈ پر پڑے نشے میں مدہوش وجود کو دیکھ کر حوث سے کہا، اسی لیے تو یہاں میرے بیڈ پر ہے۔ دوسرے نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تو نے اس کے ساتھ ایسا ہی کرنا تھا تو پھر پیسے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب مجھے مفت میں لکشمی مل رہی ہے تو میں کیوں منہ موڑتا اس سے؟ اور دوسرا، اس کے ساتھ وقت تو میں نے گزارنا ہی تھا، آج نہیں تو کل، اور میری قسمت دیکھو، یہ مچھلی خود ہی میرے پاس آ گئی۔ اس نے کہکا لگایا، اور دوسری لڑکی جسے کڈنیپ کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا واقعی تم کڈنیپ کرو گے اسے؟ ہاں کروں گا، وہ بھی مست ہے۔ آج رات اس کے ساتھ اپنی شام کو رنگین کرتے ہیں، اور کل اس کے ساتھ اپنی، ہماری تو موج ہی موج ہو گئی۔ اس نے اپنی شیطانی ارادے بتائے۔ یار اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا۔ اوے رک، پہلے میری باری ہے، پھر تو جب تک چاہے مزے کرنا، لیکن پہلے میری باری ہے۔ وہ شیطانی عزائم سے اس کے بیڈ کی طرف بڑھا اور اس پر جھک گیا۔ اس نے سب سے پہلے اس کو بے لباس کیا اور حوث سے اس کے برہنہ جسم کو دیکھنے لگا اور اس پر کسی جانور کی طرح جھپٹ گیا۔ مروہ بے ہوش نہیں تھی، وہ ہوش میں تھی، بس اس کا جسم کسی بھی طرح کی مزاحمت کرنے سے مفلوج تھا۔ وہ جو آج کسی کو بے لباس کرنے کے پیسے دینے آئی تھی، آج خود بے لباس پڑی تھی۔ یہ کیسا مکافات عمل تھا! وہ اپنے وجود پر اس کے وحشی کا درد بھرا لمس محسوس کرتی عکس بار تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنی حیوانیت اس کے وجود پر اتارتے اب اس پر سے اٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا، جو بے سدھ پڑی تھی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ سگریٹ کے نشان تھے، حتیٰ کہ چہرہ بھی داغی تھا جس پر اسے غرور ہوا کرتا تھا۔ بیبی، بہت مزہ آیا، تم واقعی بہت خوبصورت ہو۔ اب اس خوبصورتی کو خراج میرا دوست بھی پیش کرے گا، اور مجھے یقین ہے وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ وہ مروہ کے کان کے پاس جھکا شیطانیت سے بولا۔ وہ جی جان سے کانپ گئی۔ اس میں اب سکت نہیں تھی مزید درد برداشت کرنے کی۔ دوسرے نے بھی آ کر اس پر اپنی حوث کو مٹایا تھا اور اسے یوں ہی برہنہ چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا۔ درد کو برداشت کرتے کرتے مروہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ صبح کے اجالے سے پہلے اسے کہیں ٹھکانے لگانا ہوگا۔ میرے خیال سے اسے کسی نہر یا ندی وغیرہ میں پھینک دیتے ہیں، اس نے مشورہ دیا۔ چلو پھر، ویسے بھی اجالا ہونے میں کچھ ہی وقت رہ گیا ہے۔ اس کے برہنہ وجود کو بیڈ شیٹ سے ڈھانپ کر وہ اسے ٹھکانے لگانے کے لیے چل پڑے۔ گاڑی ایک نہر کے پاس روک کر وہ اس کے بے ہوش وجود کو ہمیشہ کے لیے سلانے کے لیے نہر میں پھینکنے والے تھے کہ پولیس سائرن کی آواز پر گھبرا کر اسے وہیں پھینک کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے تھے کہ عین وہی پولیس کی گاڑی ان کے پاس آ کر رکی تو ان کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ سر، ہم بے قصور ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔
पुलिस को सामने देखकर अब इन्हें अपनी मौत दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर का पहले का नशा अब इनके सर से हवा हो चुका था। अब तो बस वो अपने बचने की दुआ ही कर रहे थे। अच्छा, तो रात के इस पहर तुम लोग यहाँ फुटबॉल खेल रहे थे और ये वजूद भी तुम लोगों के साथ खेल रहा था ना? इसने बेडशीट में लिपटे वजूद को देखकर तीखे लहजे से इनसे पूछा। सॉरी सर, गलती हो गई, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आप जितने पैसे चाहें ले लें, लेकिन प्लीज़ हमें छोड़ दें। खुद को बचाने के लिए वो इसे रिश्वत का लालच दे गया और यहीं इस पुलिस वाले का रंग सुर्ख हुआ था और इसने इसके जबड़े पर ज़ोर से मुक्का मारा था कि इसे सही मायनों में तारे दिखे थे। साले, तू मुझे रिश्वत देगा? देख अब तेरा मैं क्या हाल करता हूँ। रशीदे इसे गाड़ी में डाल। वो कांस्टेबल को कहते इस वजूद की तरफ बढ़ा। इसने बेडशीट थोड़ी सी सरकाई थी कि सनफे नाजिक के बरहना पाँव पर नज़र पड़ते ही वो नज़र फेर गया था। इसकी आंखें सुर्ख हो गई थी, जैसे किसी ने इसकी आंखों में मिर्ची डाल दी हो। लेडी कांस्टेबल को इसको देखने का कहते हुए वो इन दोनों की तरफ बढ़ा और इन दोनों को बाहर निकालने का इशारा किया। इनके बाहर निकालने पर वो अपनी बेल्ट उतारता इन पर टूट पड़ा। इसने इन्हें इतना मारा कि अब इन दोनों से एहतजाज भी नहीं हो रहा था। जगह जगह से खून रसने लगा था। सर, इसकी नब्ज़ धीमी चल रही है, हमें फ़ौरन इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। लेडी कांस्टेबल पे कहने पर वो इन्हें इस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाने को कहा और ख़ुद भी हॉस्पिटल इनके साथ रवाना हो गया। सर, इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, इनके साथ बहुत ही वेश्याना सलूक किया गया है, जगह जगह जलने के निशान हैं। आप इनके घर वालों को इन्फॉर्म करें जल्द से जल्द, क्योंकि इनके ज़िंदा रहने के चांसेस 10% है और पेशेंट बार बार किसी आहिला का नाम ले रही है। मुमकिन हो तो इन्हें भी बुला लीजिएगा। लेडी डॉक्टर इसकी हालत के बारे में बताती इन्हें इनके घर वालों को बुलाने का कहने लगे। वो इसी वक्त हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकला। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इन दरिंदों को चौक में उल्टा लटकाकर सबके सामने शूट कर दे, जो मासूम जिंदगियों को नोचते फिरते हैं। इसने पुलिस स्टेशन में दाखिल होते ही रशीदे को डंडा लाने को कहा। रशीदे ने इसे डंडा लाकर दिया तो वो गैज़ व गज़ब से सलाखों के पीछे गया जहां वो दोनों थे। ज़ोर से लॉकअप खोला तो वो दोनों इसे देखकर कपकपा उठे। इसने इन पर डंडे की बरसात शुरू कर दी। वो अंधाधुंध इन्हें मार रहा था। इनकी चीखें पूरी जेल में गूंज रही थी, लेकिन वो बगैर इनकी चीखों को नोटिस लिए इन्हें मारता गया। अब पता चला दर्द क्या होता है। वो मासूम भी तुम्हारे आगे यूं ही गिड़गिड़ाई होगी, यूं ही मिन्नतें की होंगी तुम्हारी, लेकिन तुम तो दरिंदे हो। तुम लोगों पर तो किसी की चीखों पुकार का कुछ असर ही नहीं होता। जानते हो, वो लड़की ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। अगर बच भी गई तो दुनिया वाले इसे अपने अल्फाजों से, तंजों से ही, नज़रों से मार देंगे। इसने इनके बाल पकड़कर घुर्रा कर कहा। अब जल्दी से और शराफत से बिल्कुल सच बताओ, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? जी साहब, वो मेरी दोस्त है। फिर इसने इसका एड्रेस लेकर इनके घर राब्ता किया। फ़ोन की मुसलसल बजती रिंग पर शेरोज़ ने खौफ से अपनी आंखों को मसलते मोबाइल पर अनजान नंबर को देखा। क्या आप शेरोज़ बात कर रहे हैं? जी, मैं इंस्पेक्टर फ़रहाद बात कर रहा हूँ। आपकी कज़न के साथ ज़्यादती की गई है और वो इस वक्त ज़िंदगी की जंग लड़ रही है। आप प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाइएगा और पेशेंट किसी आहिला को भी पुकार रही है। दूसरी तरफ से इसे हॉस्पिटल में पहुंचने का कहा गया था। मुकाबिल की बात सुनकर इसका फ़ोन हाथ से छूट गया। शिरोज़ हवास भागता कमरे से निकलकर साजिद साहब के कमरे की तरफ गया और धड़ाधड़ इसने दरवाज़ा पीटा। क्या हुआ शेरी? रिफत ने सामने बेटे को हवास भागता देखकर परेशानी से पूछा। मॉम, वो मरवा। शिरोज़ रोने लगा था। क्या मरवा? शिरोज़ बताओ, रो क्यों रहे हो? इसके रोने पर वो हकीकत में परेशान होती तेज़ आवाज़ में बोली। मम्मा, मरवा हॉस्पिटल में है। वो ज़्यादती वाली बात छुपा गया था। क्या? कब? कैसे? क्या हुआ मरवा को? क्या हुआ रिफत? कौन है दरवाज़े पर? बाबा, मरवा हॉस्पिटल में है, जल्दी चले। डॉक्टर ने कहा कि इसके बचने के चांसेस 10% हैं। और मामा, आप फूफो को लेकर आएँ। और क्या शिरोज़? और बाबा, ये कि इसके साथ ज़्यादती की गई है। कहते हुए वो रो पड़ा, जबकि साजिद साहब बेड पर ढह गए। क्या हुआ भाभी? वो इनके गले लगी।
شمع مروہ ہماری مروہ ہاسپٹل میں ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، جلدی چلو۔ بھابھی یہ سچ نہیں ہے، میری بیٹی ہاسپٹل کیسے؟ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ شیری یہ بھابھی کیا کہہ رہی ہیں؟ شیری کو آتے دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ پھپھو مما ٹھیک کہہ رہی ہیں، مروہ آپ کو بلا رہی ہے، پلیز جلدی چلیں۔ وہ رونا شروع ہو گئے۔ شیری نے بازوں کے حلقے میں لیے گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ لوگ ہاسپٹل داخل ہوئے تو فرحاد وہیں کمرے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ میں انسپکٹر فرحاد ہوں، شیروز نے اس سے مصافحہ کیا۔ آپ کی کزن کے ساتھ 2 لوگوں نے زیادتی کی ہے اور وہ دونوں مجرم بھی ہماری قید میں ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ آپ کی کزن کے دوست ہی ہیں۔ نام کیا ہے ان دونوں کا؟ شیروز نے سرخ آنکھوں سے پوچھا۔ نام تو نہیں معلوم، ابھی ان کا بیان ریکارڈ کرنا ہے، تب آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے گا۔ ابھی یہاں آپ کا ہونا ضروری ہے۔ شکریہ، یہ میرا فرض تھا۔ ڈاکٹر میری بیٹی کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے باہر نکلنے پر شمع بیگم رفعت ڈاکٹر کی طرف بڑھیں۔ آپ پیشنٹ کی کیا لگتی ہیں؟ میں ماں ہوں اور یہ مامی۔ آپ لوگوں میں سے میں کچھ نہیں چھپاؤں گی، آپ کی بیٹی کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور سارا جسم وحشیانہ سلوک کا گواہ بنا ہوا ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پیشنٹ میں شاید اب زندگی گزارنے کی چاہ نہیں ہے۔ وہ بار بار کسی اہلیہ کو بلا رہی ہیں۔ میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھوں گی، لیکن ان کے بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے آپ ان کو بلا دیں جن کا پیشنٹ بار بار کہہ رہی ہیں۔ ڈاکٹر جا چکی تھی۔ شمع بیگم اپنی جگہ سن کھڑی تھی۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھیں انہیں نہیں معلوم۔ ان کے کان میں تو بار بار یہی الفاظ گونج رہے تھے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کی پھول جیسی بچی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور وہ مزے کی نیند سو رہی تھیں۔ بھابھی میری مروہ، بھابھی اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ بھابھی اس نے کیسے سب برداشت کیا ہوگا؟ ان کو ذرا بھی رحم نہ آیا میری بچی پر۔ میری پھول جیسی بچی کو رون دیا انہوں نے۔ وہ روتے روتے ان کے ہاتھوں سے پھسلتی زمین پر بیٹھی رونے لگی۔ ان کا اپنی بیٹی کی اذیت کو تصور کر کے ہی دل پھٹ رہا تھا۔ شمع حوصلہ رکھو، وہ انہیں اٹھانے لگی۔ میں کیسے صبر کروں، کیسے حوصلہ کروں؟ میری بچی اندر پڑی ہے، میں کیسے اس سے نظر ملاؤں گی؟ وہ ابھی بھی ہمارے لیے ہماری مروہ ہے، آپ بس اس کی زندگی کی دعا کریں۔ تم اہلیہ کو بلاؤ، مروہ اسے پکار رہی ہے۔ ہاں تم اسے بلاؤ، وہ ہذیانی ہوتی چلانے لگی۔ ٹھیک ہے میں بلاتی ہوں۔ ان کے اپنے آنسو بہہ رہے تھے۔ شیروز، نور خالہ کو فون کرو اور انہیں اہلیہ کو لانے کا بولو مروہ بار بار پکار رہی ہے اسے۔ جاری ہے، بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔